تاریخ یہ لکھتے ہوئے کانپے گی کہ مدینہ حسین کے لیے غیر محفوظ تھا۔ حج کو بدل کر عمرے سے مولا حسین نے کعبے کے ساتھ کعبے کا پردہ بچا لیا۔ عاشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے لیکن میرے حسین نے کعبے کو بچا لیا۔ شہادت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ناظرین، ہم سب لوگ واقعہ کربلا کو جانتے ہیں لیکن شاید کچھ لوگوں کو مکمل علم نہ ہو۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کا اصل پس منظر کیا تھا، میں آپ کے سامنے اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ تمام لوگوں کو واقعہ کربلا رونما ہونے کی اصل وجہ پتہ چل جائے۔ محترم ناظرین، جب یزید تخت پر پرانمان ہوا اور یزید بادشاہ بنا، جب یزید اقتدار میں آیا تو اس نے دین محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کام شروع کر دیے جسے آپ نے بڑی سختی سے منع فرمایا تھا۔ معاملہ یہاں نہیں رکا، یزید نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کر دیا اور زبردستی بیعت کروائی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں آپ حامی بھریں، آپ اس میں میرا ساتھ دیں، اس کو تسلیم کر لیں۔ کچھ لوگ مان گئے لیکن جو نہ مانے یزید نے ان کے ساتھ سختی کی۔ ایسے میں کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام سے، جو ان کا واحد سہارا تھا، ان کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ یزید نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا، آپ آئیے اور ہماری مدد کیجیے۔ ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے میں روانہ کر دیا، آپ جائیے اور حالات کا جائزہ لیجئے، حالات اگر سازگار ہوئے اور واقعی جیسے خطوں میں لکھا تو آپ ہمیں خط لکھیے گا، ہم یہاں سے کوفہ آ جائیں گے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے جانے کو کہا تو اس وقت آپ مکہ شریف میں تھے، پھر آپ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضری دینے کے بعد پھر آپ کوفہ روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کوفہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 2 بیٹے بھی تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا، ان کی عمر 7 اور 8 سال تھی۔ ظالم شمر ابن زیاد نے آپ کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ میں تمہاری طرف اپنا چچا زاد بھائی اور میرے اہل بیت اسلام میں میرے خاص بندے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں پہنچے تو انہیں حالات ٹھیک لگے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفہ آنے میں کوئی مشکل نہیں، مگر بعد میں کوفہ کے گورنر کو یزید نے چینج کروا دیا۔ جو پہلے گورنر تھا وہ اب نعمان بن بشیر تھا، وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتا تھا۔ یزید نے ابن زیاد کو کہا جا تجھے 2 صوبوں کا گورنر بناتا ہوں، کوفہ میں لوگ میری بغاوت پر اتر آئے ہیں، جیسے بھی ہو ان کو میری بیعت کرواؤ۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو قید میں ڈال دیا اور کوفہ والوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد مختار بن عبدی کے گھر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے محمد مسلم بن عقیل کی بیعت شروع کر دی، یہاں تک کہ 40,000 لوگ ہو گئے۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ جاؤ کوفہ میں حکومت کرو اور مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کر یزید کے پاس بھیج دو۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے فوج بھیج دی تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کرنے کے لیے حکم دیا، اس پر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو 500 کوڑوں کی سزا دی گئی اور اس دوران وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کا سر قلم کر دیا گیا اور چراہے پر لاش کو لٹکا دیا گیا۔
ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کر دی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک بھی آتا ہے حتیٰ کہ صرف 30 افراد آپ کے ساتھ رہ گئے، مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ بھی ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کوفے سے باہر اس لیے جانا چاہتے تھے کیونکہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے حالات بتا سکتے تھے کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور ان سے پانی مانگا۔ جب آپ نے بتایا اس بوڑھی عورت کو کہ آپ کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس بوڑھی عورت نے اپنے گھر میں آپ کو پناہ دی۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے پر انعام رکھ دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں ابن زیاد کو بتا دیا کہ ابن زیاد کی فوج پہنچ آئی اور حضرت مسلم بن عقیل نے باہر نکل کر جنگ لڑنی شروع کر دی اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن شیات نے اور فوج طلب کرنے کی درخواست کی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ یہ سن کر ابن شیات نے ابن زیاد کو جواب پہنچایا کہ یہ بنو ہاشم کا ایک جوان ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گڑھے میں گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد لعنتی نے آپ کو سزا دی تو آپ کو عمارت کی چھت سے گرا کر مار دیا جائے۔ آپ نے چند وصیتیں لوگوں کو فرمائی جس کے بعد آپ کو عمارت کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد آپ کا سر یزید کو دمشق میں پہنچا دیا گیا اور آپ کا جسم کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیا گیا تاکہ بنو ہاشم کی کوئی لوگ کوفہ کے لوگ حمایت نہ کریں۔ دوستو یہ تو سارا واقعہ کربلا ایک امتحان تھا۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام یہ قربانی پیش نہ کرتے تو آج ماں بہن کی پہچان نہ ہوتی، آج دین نہ بچتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھر دے، آمین۔